السلام علیکم دوستوں، شب ہجرت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال جانثاری۔ شب ہجرت اسلام کی وہ تاریخی رات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا دبیچہ ہے، اور مدنی زندگی ہی اسلام کی آزادی، توسیع و تبلیغ اور خلافت الہیہ کے قیام و استحکام کا زمانہ ہے۔ اس رات میں دو بزرگوں کی اسلامی خدمات سر پر بالا ہے۔ ان میں ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے ہیں اور یار غار بننے کا شرف حاصل کیا ہے، اور دوسرے بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور پر قربان ہونے کے لیے آپ کے اس بستر پر لیٹے ہیں جس پر حملہ کرنے کے لیے قریش کے بہادروں کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں کہ صبح ہوتے ہی تمام تلواریں سامنے والے پر برس پڑیں، جس کی تفصیل یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر قریش نے جب ہر طرح کے ظلم ڈھائے تو آپ نے سب کو مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ چند مظلوموں کے علاوہ قریب تمام حضرات ہجرت کر گئے۔ مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے پنجے سے نکل گئے ہیں اور مدینہ میں اپنا مضبوط اڈا بنا لیا ہے، وہاں اسلام برابر پھیلتا جا رہا ہے اور مسلمان روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے انہیں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہ منظم ہو کر اور سامان جنگ سے لیس ہو کر ہمارے مظالم کا انتقام لیں گے۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے قریش کے تمام سرداروں کی میٹنگ ہوئی۔ بالآخر یہ طے پایا گیا کہ پیغمبر اسلام کو مدینہ جانے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کر دو۔ پروگرام بنا کہ قریش کے ہر قبیلے سے ایک شخص جمع ہو جائے اور ہتھیار سے مسلح ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لے، اور صبح ہوتے ہی سب کے سب ایک ساتھ ان پر تلواریں برسا کر خاتمہ کر دیں۔ وحی الہی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منصوبوں سے مطلع فرمایا اور ہجرت کا حکم فرمایا۔ آپ نے اس خیال سے کہ مشرکین کو شبہ نہ ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹنے کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہ بڑا نازک موقع تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کے مشورے سے مطلع کیا جا چکا تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ آج کاشانہ نبوی قریش کے سورماؤں کے گھیرے میں ہے، مسلح اور ہتھیار بند محاصرہ ہے، مکان کے چاروں طرف تلواریں کھینچی ہیں۔ منصوبہ ہے کہ صبح ہوتے ہی تمام محاصرین حضور کے بستر پر ایک ساتھ حملہ کریں گے اور تلواریں برسائیں گے۔ ہاں، اسی بستر پر لیٹنے کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت 23-24 سال کے نوجوان ہیں، ان کے جینے کے دن ہیں۔ آج بستر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لیٹنا اپنی جان کی قربانی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب آقا پر قربان ہونے کے لیے خوشی تیار ہو گئے۔ یہ وہ کارنامہ ہے جس کی مثال سے مذاہب کی تاریخ خالی ہے اور عالم ملکوت پر جانثاری پر محور حیرت ہے۔ اخلیل میں تفسیر مؤلبی کے حوالے سے مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جانثاری کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل سے فرمایا، میں نے تم دونوں میں مواخات قائم کر دی ہے، ایک کی عمر دوسرے سے زیادہ ہے، تم دونوں میں کوئی ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی کو نذر کر دے؟ دونوں جلیل القدر فرشتوں نے اپنی زندگی عزیز سمجھی۔ اس پر اللہ نے فرمایا، میں نے علی بن ابو طالب اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مواخات قائم کی ہے۔ دیکھو، آج ان کے بستر پر علی لیٹے ہیں اور میرے نبی پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ تم دونوں علی کی طرح اپنے بھائی کے جانثار نہیں ہوئے، اب تم دونوں زمین پر جاؤ اور ان کی حفاظت کرو کہ دشمن کچھ نہ کر سکے۔ حکم پاتے ہی دونوں فرشتے اترے۔ رات بھر حضرت جبرائیل حضرت علی کے سرہانے تھے اور حضرت میکائیل پیتیانے تھے، اور حضرت جبرائیل کی زبان پر مبارک بات تھی کہ ابن ابی طالب آفرین، اللہ تمہاری ذات پر فخر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدنی زندگی کے چند احوال و کوائف۔ قریش کو حضرات صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عداوت تھی کہ پھر وہ آپ کو اس درجہ امین و صادق مانتے تھے کہ مال و اسباب عموماً آپ کی امانت رکھتے تھے۔ ہجرت کے موقع پر آپ کے پاس بہت ساری امانتیں جمع تھیں۔ مدینہ طیبہ روانہ ہوتے وقت آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر اطہر پر لیٹنے کا حکم دے کر فرمایا، فلاں کی یہ امانتیں ہیں،
इनको देकर मदीना आ जाना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सब अमानतें पहुंचाकर तीसरे दिन मदीना रवाना हो गए। पैदल चलते चलते कदम मुबारक में वरम आ गया था और जा बजा शगाफ हो गया था। उसी आलम में आप मदीना के मशहूर गांव कुबा में पहुंचे। वहां उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार कुबा हजरत कुलसूम बिन अल हिदम के मेहमान थे। अपने महबूब और अपने पाले हुए भाई के सूजे हुए और खून आलूद कदम देखकर और इतने तवील सफर की तकालीफ मुलाहिजा फरमाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गिरिया तारी हो गया और देखने के साथ ही जोश मोहब्बत में खड़े हो गए और गले लगाकर प्यार किया। हजरत कुलसूब इब्ने अल हिदम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को भी मेहमान बनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां 14 रोज मेहमान रहने के बाद 15वें दिन हजरत अबू बकर, हजरत अली और मुहाजिरीन को लेकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए। क़याम मदीना के 7वें महीने में मस्जिद नबवी की बुनियाद पड़ी। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन और अंसार अल्लाह के मजदूर बन गए। सब मिलजुल कर मस्जिद बना रहे हैं। सहाबा पत्थर उठा उठा कर लाते थे और जुज़ पढ़ते जाते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस पर ये कलिमात तय्यबा जारी थे, ए अल्लाह, कामयाबी तो आखिरत की ही कामयाबी है। इलाही अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। हज़रतुल करम अल्लाह वजहुल करीम पत्थर लाला कर देते जाते थे और रिज़्क़ पढ़ते थे। जो शख्स मस्जिद तामीर करता है और इस मशक्कत को खड़े होकर और बैठकर बर्दाश्त करता है, उसके बराबर वो नहीं हो सकता जो गर्द व गुबार की वजह से किनारा कश है। अजीजान मोहतरम, ये था आज का वाकया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी खिदमत दीन के लिए की जाने वाली ये कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहें। और हाँ, कमेंट में हमें जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं। आज का वाकया किताब विरासत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका इंग्लिश एडिशन द ट्रू हिस्ट्री ऑफ इस्लाम से लिया गया है। इसके मुसन्निफ जनाब पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद बद्र आलम अहमद अली बुखारी हैं। आपने इस किताब में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से लेकर 12 इमामों तक के अहवाल हालात को लिखा है। साथ ही साथ इस किताब को उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में शाया किया है। इस किताब को तफसील से पढ़ने के लिए आप www.badrealambukhari.org वेबसाइट और amazon.in से खरीद सकते हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब आपसे विदा लेता हूं। आपसे यही गुजारिश है कि ऐसे ही इस्लामिक वाकयात और किताबों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पूरी किताब के वाकयात को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम।